بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن حسین زینب ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی علیہ السلام کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین سیدنا علی علیہ السلام کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسن حسین اور فاطمہ کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا علی علیہ السلام سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن حسین علیہ السلام کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس علیہ السلام لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے حسن اور حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن اور حسین علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔ مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا، ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین علیہ السلام ان سے تلواریں لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے۔ حسین علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی
نبی کے اس گھرانے کو کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی، اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا، سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا، عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگیں، سب چھوڑیں، میرے مولا حسین علیہ السلام کا بتائیں۔ تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگیں، کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے؟ مولا حسین علیہ السلام سے تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس کا ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے، جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حسن و حسین علیہ السلام کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے، جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔